وقت نماز کا ہونا، قرآن کریم میں ارشاد ہوا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ اب وہ مقررہ وقت کیا ہے؟ ہم اوقات نماز پر مختصر بات کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت سحری ختم ہونے سے شروع ہوتا ہے، یعنی طلوع سحر سے لے کر اور طلوع آفتاب تک جو وقت ہے، یہ وقت فجر کی نماز کے لیے ہے۔ اس دوران جو فجر کی نماز ادا کی جائے گی وہ ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ جب سورج کی پہلی کرن چمکے اس سے پہلے فجر کی نماز کا سلام پھیرنا ضروری ہے، ورنہ نماز ضائع ہو جائے گی۔ جب طلوع آفتاب کا وقت آ گیا، اب آپ کے لیے نماز کا پڑھنا جائز نہیں ہے، کسی بھی نماز کا پڑھنا۔ یہ وقت ممنوع ہے، اس وقت میں نہ نفل جائز ہے، نہ فرض جائز ہے، نہ قضا نماز جائز ہے، کوئی نماز جائز نہیں۔ اس وقت میں جو طلوع آفتاب کا وقت ہے، اگر سورج طلوع ہونے کا وقت 6:40 ہے تو آپ سمجھیے کہ 6:40 سے لے کر 20 منٹ جمع کر لیجئے، یہ طلوع آفتاب کا دورانیہ۔ 7 بجے تک آپ کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، 7 بجے تک کسی قسم کی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ 20 منٹ کا دورانیہ، یہ طلوع آفتاب کا دورانیہ ہے، اور اس وقت میں آپ نے نماز کسی قسم کی نہیں پڑھنی۔ جب یہ وقت گزر جائے تو اس وقت کے بعد اب سورج مکمل طلوع ہو چکا اور کچھ بلند ہو چکا، اسے اشراق کا وقت کہتے ہیں۔ اس وقت میں اگر کسی شخص نے فجر کی نماز نہ پڑھی ہو تو وہ اب فجر کی نماز پڑھے گا، سنتیں بھی قضا کرے گا اور فرض نماز بھی قضا کرے گا۔ یہ وقت کب تک ہے؟ یہ وقت ہے چاشت کا وقت ختم ہونے تک اور زوال ضحوہ کبریٰ جسے کہا جاتا ہے اس وقت کے شروع ہونے تک، 11:12، 11:15 کے قریب یہ ٹائم بھی ویری کرتا ہے پورا سال۔ اس وقت تک وہ فجر کی نماز پڑھے گا تو سنتیں بھی قضا کرے گا، فرض بھی قضا کرے گا۔ یہ پھر ممنوع وقت آ گیا ضحوہ کبریٰ کا، اس میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، سجدہ تلاوت بھی حرام ہے، اس وقت میں نہیں کیا جا سکتا، نفل بھی نہیں پڑھی جا سکتا۔ جب یہ وقت ختم ہو جائے تو ہمارے ہاں عام طور پہ کہتے ہیں کہ زوال کا وقت ختم ہو گیا، عام زبان میں جب یہ وقت ختم ہو جاتا ہے ضحوہ کبریٰ کا تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ ظہر کا وقت شروع ہو گیا، خواہ کسی بھی مسجد میں اذان نہ ہوئی، لیکن ظہر کا وقت شروع ہو گیا، آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس دن فجر کی نماز نہیں پڑھی تو آپ فجر کی نماز بھی قضا پڑھ سکتے ہیں۔ اب سنتوں کی قضا نہیں ہوگی، اب صرف فرض نماز قضا کی جائے گی۔ یہ ظہر کا وقت کب تک ہے؟ ظہر کا وقت جب کسی چیز کا سایہ اس کے دگنے کے برابر ہو جائے، ظہر کا وقت ہے۔ اس سے قبل اس وقت کے دوران آپ ظہر ہی پڑھیں گے، عصر نہیں پڑھیں گے۔ جب کسی چیز کا سایہ اس کے دگنے کے برابر ہو جائے پھر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید 1 گھنٹہ گزر گیا، 1.5 گھنٹہ گزر گیا، اب یہ نماز قضا ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ کوئی شخص جیسے مثال کے طور پر آج 3:23 پر عصر کا وقت شروع تھا، تو 3:22 پر بھی کسی نے ظہر کی نماز کی نیت باندھ لی، اس کی نماز قضا نہیں ہوگی، ادا ہوگی۔ اور جب یہ 3:23 کا وقت شروع ہو جائے گا، 3:23 پر اگر کوئی عصر کی نماز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اگرچہ کسی مسجد میں عصر کی اذان ابھی نہ ہوئی ہو، اس لیے کہ وقت کا پایا جانا یہ شرط ہے۔ مسجد میں اذان کا ہونا وہ اپنی آسانی کے اعتبار سے جو وقت متعین کرتے ہیں وہ اس کے اعتبار سے اذان دیتے ہیں، اس لیے وقت کا ہونا نماز کے لیے یہ بنیادی شرط ہے۔ عصر کی نماز کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے غروب آفتاب تک، لیکن غروب آفتاب کا جو دورانیہ ہے، جیسے طلوع آفتاب کے وقت 20 منٹ کا وقت ہم نے عرض کیا، یہ طلوع آفتاب کا دورانیہ ہے، ایسے ہی غروب آفتاب کا دورانیہ جب دھوپ زرد ہونے لگتی ہے تو یہ 20 منٹ کا دورانیہ ہے، جس میں اگر عصر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، پڑھ تو لیں لیکن یہ مکروہ وقت ہے،
اس میں آپ کو نماز کے اتنے تاخیر سے پڑھنے کا گناہ ہوگا اگر آپ نے بغیر عذر کے نماز کو اتنا ڈیلے کیا، لیکن اس سے قبل 20 منٹ غروب آفتاب سے پہلے آپ نے عصر پڑھ لی تو یہ مسنون وقت میں ادا نماز ہوئی۔ اس کے بعد بھی آپ اگر پڑھنا چاہیں تو عصر اگر آپ نے نہیں پڑھی تو قضا مت ہونے دیں، قضا کرنے کا گناہ تو حرام کا گناہ ہے اور یہ گناہ مکروہ کا ہے، اب بھی عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن فجر کی نماز کا جو پورا وقت ہے، یعنی اختتام سحر سے لے کر طلوع آفتاب تک، اس میں کوئی نفل نماز پڑھنا جائز نہیں، صرف قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن عصر کی نماز جب آپ نے پڑھ لی، مسجد میں چاہے نماز ہوگی، آپ نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، آپ تحیۃ المسجد بھی پڑھ سکتے ہیں، تحیۃ الوضو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی اب آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کوئی بھی نفل نماز پڑھیں۔ کوئی نفل نماز پڑھنا آپ کے لیے عصر کے وقت میں جو ہے آپ کی عصر کی نماز جب آپ نے پڑھ لی ہے تو جائز نہیں ہے، جبکہ فجر کا وقت شروع ہونے پر ہی کوئی نفل پڑھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، خواہ آپ نے فجر پڑھی ہے خواہ نہیں پڑھی۔ مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ شفق غروب نہ ہو جائے۔ شفق جو ہے وہ ایک قسم کی سفیدی ہے جو شمالاً جنوباً آسمان پر ہوتی ہے، اور جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو اندھیرا کامل ہو جاتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں عام طور پہ مغرب کی نماز میں تو خاص طور پر 10 منٹ اوپر گزرے تو لوگ کہتے ہیں قضا ہو گئی، چلو اب بعد میں پڑھ لیں گے، بالکل غلط۔ یعنی کم و بیش 1.5 گھنٹے کا وقت ہے، 1.5 گھنٹے کا وقت ہے جو مغرب کے ادا کرنے کا وقت ہے، اور ہم اس کو بھی 10 منٹ میں فارغ کر دیتے ہیں کہ بس نماز قضا ہو گئی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت جب تک وہ شفق والی سفیدی موجود ہے جو کہ غائب ہونے میں 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کا وقت لگتا، فوراً غائب نہیں ہوگی، اس وقت تک اگر کوئی مغرب پڑھے گا تو ادا ہوگی، سنتیں بھی پڑھے گا، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہاں افضل وقت شروع کا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نماز قضا ہو جائے۔ جب وہ شفق والی سفیدی غائب ہو جائے، رات کامل طور پر اندھیرا چھا جائے، اب یہ عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اور عشاء کا وقت کب تک ہے؟ طلوع فجر تک، یعنی اختتام سحر تک عشاء کا وقت۔ البتہ آدھی رات کے بعد عشاء کا وقت اگر آپ نے عشاء نہیں پڑھی ہے تو ادا ہو جائے گی، لیکن یہ مکروہ ہے اتنی تاخیر کرنا۔ کسی کا عذر ہے تو عذر کی بنا پر اس کے لیے معافی ہوگی، لیکن اگر کوئی عذر بھی نہیں تھا اور عشاء کو اتنا ڈیلے کیا کہ آدھی رات گزر گئی، اب یہ مکروہ ہے اتنی تاخیر کرنا، اور یہ تاخیر کرنے کا گناہ ہوگا اگر ہم نے نماز ادا کرنے میں غفلت کا، سستی کا مظاہرہ کیا۔ یہ اوقات نماز کے حوالے سے ایک جائزہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے